ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ جو مہنگائی کا افریت ہے یہ لوگوں کو جس طرح پریشان کر رہا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، تو پھر میرے خیال میں اس عمران خان کی مقبولیت میں اور اس نریٹو میں فرق پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے شاید حقان عباسی صاحب نے بھی کہا تھا کہ عدلیہ کو اتنا اختیار دیا گیا کہ اپنے ججوں کو خود منتخب کرتے ہیں۔ جی ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک میں اور وسیم عباسی صاحب کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اب یہ لوگوں میں پینیٹریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اس کے حوالے سے متفکر بھی ہیں، کچھ اس کو پسند کرتے ہیں، کچھ ناپسند کرتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان خیالات کا اظہار کیمرے پہ تو کم از کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے، جو ریسنٹلی ہمیں فیڈ بیک ملا، لوگوں نے کچھ سوالات کرنا شروع کر دیے ہیں، اور آج کے شو میں بنیادی طور پر بڑے جنیرک قسم کے سوالات ہیں اور پاکستان کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہیں، تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اور ان سوالات کے جس حد تک میں اور وسیم صاحب جواب دے سکے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تیار ہیں آپ ان سوالات کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے، سوال پیدا ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، کہ بعض جگہ تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب سوال ہونا بھی ایک طرح کا فیڈ بیک ہے نا۔ ایک جو پہلا سوال جو کافی دفعہ پوچھا گیا ٹویٹر پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور باقی جتنے پلیٹ فارمز ہیں، وہ لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی الیکشن 2023 میں ہو رہے ہیں یا 2024 میں ہو رہے ہیں۔ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، آپ کا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ سر ویسے مجھ سے بھی واقعی میں یہ ایز اے جرنلسٹ آپ لوگ ہمیں اس طرح سمجھتے ہیں ہم کو طوطا فال نکالتے ہیں یا ہم پریڈکشن کے بزنس میں ہیں، حالانکہ ہم اس میں نہیں ہیں، مگر پھر بھی جب بھی کوئی ملتے ہیں اپنے جاننے والے دوست احباب جو بھی ہیں بطور صحافی، وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یار الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو میرے خیال میں ویسے سر میں پریڈکشن میں بزنس میں تو نہیں ہوں، لیکن جو ابھی تک کے معروضی حالات ہیں اس کے مطابق مجھے لگتا ہے الیکشن ہو جائیں گے 2023 میں، اور اکتوبر تک میں ہو جائیں گے۔ ابھی والے نہیں ہو رہے، یعنی کہ 14 مئی کو تو الیکشن کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن اکتوبر میں ہونے اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو زرداری صاحب نے بھی اس دن کہا کہ یار یہ اس سے بیونڈ جانا بہت ہی ایک اسٹوپڈ ڈیسیژن ہوگا، پاگل پن ہوگا۔ میرے خیال میں بھی یہ پاگل پن ہوگا۔ اگر یہ اس دفعہ کر دیتے ہیں تو اس دفعہ ہی تو نہیں رہے گا، اگلی دفعہ کوئی طالع آزما، جس کو جیسے نوابزادہ صاحب فرماتے تھے، کوئی طالع آزما آ کے یہ کر سکتا ہے کبھی بھی کہ یار سچویشن ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، الیکشن ملتوی کر دیں، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے التوا میں ڈال دیں، تو پھر تو الیکشن کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایڈونچر تو ان کو نہیں کرنا چاہیے، 2023 میں ہی ہونے چاہیے۔ اب آپ بتائیں کہ کب نہیں، اس میں ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ طوطا نکال کے یہاں پہ لے آئیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ گیون سچویشن کے حوالے سے جو اب تک ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے آدمی ایک اندازہ لگاتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے انالیسز ہے آپ کا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے جو آج کل کے حالات دیکھ کے کہ الیکشن 2023 میں نہیں ہوں گے، 2024 میں ہوں گے۔ اس کی کچھ ریزنز جو میرے ذہن میں بنتی ہے تو غلط بات، پرنسپلی تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہونے 2023 میں ہونا چاہیے، لیکن جو اکانومی کی صورتحال ہے دوسرا وہ کچھ بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا کچھ بڑے طاقتور لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کا اثر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور دوبارہ کبھی ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر رسک لے گا کہ انہیں دوبارہ جیسے ہائیبرڈ نظام تشکیل دیا گیا تھا اس طرح کا نظام دوبارہ تشکیل دینے کے لیے اب معافیا مانگتے ہیں کہ اب آئندہ ہم نے ایسی غلطی نہیں کرنی۔ تو اس ساری صورتحال کا ظاہر ہے لوگوں کا آپ نے 6-7 سال ذہن بنایا، شاید اس سے بھی زیادہ، پھر اس کے بعد اچانک اب تبدیل ہو گئے اور آپ کو خیال آیا کہ نیوٹرل رہنا ہے، تو اس میں ٹائم از دا اونلی سلوشن۔ اور یہ سپٹمبر اکتوبر تک یہ انف ٹائم نہیں ہے، اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اگر یہ سوچ لیا گیا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ کسی عام عہدے پر نہیں آنے دینا۔ ٹائم از دی اونلی سولوشن، آپ کے خیال میں بس یعنی وقت گزاری کی جائے، لیکن اگر آپ کے فارمولے کو دیکھا جائے تو 2022 کے اپریل سے لے کے ابھی تک کون سا حل حاصل ہو گیا؟ ایک پورا سال گزر گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگوں کی حالات ہیں یا جو بھی وجوہات ہیں، عمران خان صاحب کی مقبولیت میرے خیال میں تو بڑی ہے، ابھی کون سا کم ہوگی؟ گزشتہ 2 مہینے سے کم ہوئی ہے؟ کوئی تھوڑے کچھ چیخ اسکینڈلز بھی آئیں، آڈیو لیکس بھی آئیں، کچھ ان کے یو ٹرنز بھی سامنے آئے، کچھ تضاد
بیانیاں بھی سامنے آئیں، لیکن جو ان کا کلٹ ہے یا جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اس میں تو کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. گراؤنڈ پہ ہم جاتے ہیں لوگوں سے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. تو اگر ٹائم سولوشن ہوتا تو ابھی تک کیوں نہیں سولوشن وہ کام کر رہا؟ آگے کون سی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی؟ اٹس اے ویری جینوئن کامنٹ کہ ابھی تک تو الٹا اثر پڑا ہے. بالکل درست بات ہے. عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اور جو حکومت ہے وہ اس کے سارے نریٹو، چاہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، اینٹی امریکہ تھا، مہنگائی کے خلاف بیانیہ تھا، سارے ان کے منہ پر دوبارہ پڑے ہیں. اس میں کچھ لوگ اور کچھ تجزیہ کار، کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اکانومی کی صورتحال بہتر ہو جائے. اچھا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ جو مہنگائی کا افریت ہے یہ لوگوں کو جس طرح پریشان کر رہا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، تو پھر میرے خیال میں اس عمران خان کی مقبولیت میں اور اس نریٹو میں فرق پڑ سکتا ہے. نہیں مہنگائی کا فرید کم ہو جائے گا لیکن عمران خان صاحب تو ادھر ہی ہیں. اچھا یہ خیر اس پہ بات ہو سکتی ہے. وسیم کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو لگتا ہے کہ سپٹمبر میں انتخابات ہو جائیں گے. مجھے یوں لگتا ہے اکتوبر میں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوں گے. ایک انٹرم گورنمنٹ لانگ پیریڈ کے لیے بن جائے گی اور یہ کہیں 2024 اکتوبر میں ہوں گے. لیکن یہ اندازہ ہی ہے. ایک اور سوال جو ہم سے پوچھا گیا اور مسلسل پوچھا گیا، اور ظاہر ہے کوئی سوال پولیٹیکل ایسا ہو جس میں عمران خان نہ ہو اس میں مزہ ہی نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر بڑے ڈھیر سارے مقدمات بنا دیے. عمران خان خود کہتے ہیں کہ 148 مقدمات ان پہ بن گئے. عمران خان کو کبھی ایک دن تو کیا 1 گھنٹے 1 منٹ کے لیے بھی گرفتار نہیں کیا گیا. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو کہا جا رہا ہے وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے. ایک تو یہ کہ ان کی پینیٹریشن ہے، سوشل میڈیا ہے، اتنا شور مچاتے ہیں. دوسرا جو وہ کہتے ہیں نا کہ سہولت کار ان کے ابھی تک سسٹم میں موجود ہیں، تو جو سسٹم میں آہستہ آہستہ فلٹر آؤٹ ہوئے ہیں، کچھ سہولت کار تو ختم ہو گئے. کچھ سہولت کار جیسے کہ وہ اپوزیشن الزام عائد کرتی ہے، جو ان کی اپوزیشن تھی جو کہ اب حکومت میں، وہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ میں ان کے سہولت کار تھے. وہ سہولت کار ان کو ضمانتیں بھی دے دیتے ہیں، ان کو ریلیف بھی دے دیتے ہیں، ان کو کسی دن کے لیے بھی جیل میں نہیں جانے دیتے. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو سسٹم ہے پورا اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ یا پھر ہماری ریاست، وہ چانس نہیں لینا چاہ رہی، اتنا زیادہ ایگریویٹ نہیں کرنا چاہ رہی کرائسس کو کہ شاید وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے. تو وہ تھوڑا سیف بھی کھیل رہے ہیں. اس سیف کھیلنے میں بھی پھر مارجن دے رہے ہیں تھوڑا. دیکھیے ماضی میں تو نہیں سیف کھیلے نا. ماضی میں تو بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا. ماضی میں تو نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا، اٹک جیل میں بھیج دیا تھا. تو یہ سیف کھیلنا اچانک کیسے یاد آیا؟ دوسری بات آپ نے یہ کی جس سے اختلافی بات ہو سکتی ہے. آپ نے کہا عدالتوں میں سہولت کار ان کے ہو سکتے ہیں، لیکن عدالتیں تو ہم نے ماضی سارا چھان مارے. عدالت تو اسٹیبلشمنٹ کا رخ دیکھتی ہے، پھر نظریہ ضرورت آ جاتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑے واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم تو نیوٹرل ہیں، اور نیوٹرلٹی کو سامنے رکھ کے تو کیا عدالتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جو کہ فوج ہے اس کے درمیان کلیش آ رہا ہے؟ اس کی ریزن یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی سہولت کار بھی موجود ہے؟ وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور بات بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے. اس سے پہلے تو کبھی نہیں کہا. نہیں کہا تو ہمیشہ کہا تو نہیں، نیوٹرل کا لفظ شاید یوز نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم غیر سیاسی، اے پولیٹیکل فلاں فلاں، لیکن اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل. کیا پتا وہ سچ مچ میں نیوٹرل ہو گئے ہوں. اگر وہ سچ مچ میں نیوٹرل ہو گئے تو پھر تو واقعی گورنمنٹ کے لیے عدلیہ میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا. مشرف صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ ہم نے عدالتوں پہ دباؤ ڈالا، یا راحیل شریف صاحب نے عدالتوں پہ دباؤ ڈالا اور مجھے باہر بھجوا دیا، اس وقت تک تو دباؤ ڈالا جاتا تھا. اگر وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں اور کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے تو پھر تو عدلیہ آزاد ہوگی اور پھر وہ ریلیف دے سکتی ہے. لیکن ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. ابھی آپ مکمل طور پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. عدالتوں میں بھی ایک ایلیمنٹ ہے، تقسیم بھی نظر آ رہی ہے. کچھ ایلیمنٹس تو ایسے سامنے آ رہے ہیں نا، آڈیوز بھی آ رہی ہیں، اس کے علاوہ خط بھی روز آتے ہیں، اور کچھ ایلیمنٹس بھی سامنے آئے ہیں. کبھی ججوں نے اس طرح کھل کے اختلاف نہیں کیا. تو جو اختلاف سامنے آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی تو کوئی ہو سکتا ہے نا. بالکل اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. لیکن سہولت کاری ضروری نہیں ہے کہ صرف عدالتوں میں بھی ہو، باقی جگہ سے بھی ہو رہی ہے. ایک اور صاحب نے صاحبہ نے سوال کیا اور انہوں نے، مجھ سے تو ہمیشہ صاحب ہی سوال کرتے ہیں. تو آپ کے مقدر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پارلیمان نے کہا کہ 3 افراد کو ہم بلائیں گے
پارلیمان میں اور توہین پارلیمان کے جرم میں انہیں ایک کمیٹی میں پیش ہونا چاہیے اور پیش کریں گے بھی. ظاہر ہے وہاں جا کر اگر وہ پیش ہوں گے ان کی بہت زیادہ عزت تو نہیں ہوگی, تو کچائی ہوگی. یہ کیا آپ جینوئنلی بتائیں, کیا یہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ چیف جسٹس کو بلا لیں اور پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کر لیں؟ دنیا میں کوئی ایسی روایت ہے؟ سر دنیا میں تو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا امریکی کانگریس میں کانگریس کی کمیٹی کے سامنے ہوتی ہے. میں اس وقت امریکہ میں تھا 2016 میں, تو ٹرمپ صاحب نے اپنا فیوریٹ جج لانا تھا, اس کی ہیئرنگ ہوئی اور وہ آیا, لیکن وہ پارلیمان کو جواب دہ ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ایسا آپ کو پتہ ہے مساق جمہوریت کے بعد ایک اور جو عدلیہ بحالی کی تحریک تھی اس کے بعد کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئیں جس میں عدلیہ کو یہاں پر بیٹھ کے شاید حقان نواز صاحب نے بھی کہا تھا کہ عدلیہ کو اتنا اختیار دیا گیا کہ اپنے ججوں کو خود منتخب کرتے ہیں. تو پاکستان میں پارلیمنٹ کے سامنے عدلیہ جواب دہ اس طریقے سے نہیں ہے. تو اور اگر یہ حکومت کرتی ہے تو سیاسی طور پر اس کو شاید فائدہ یہ والا تو ہو جائے گا کہ امیجیٹ تھریٹ ہٹ جائے گا, لیکن جو اس کا امیج ہے اس حوالے سے دنیا میں بھی سوال اٹھیں گے, اور باقی بھی کہ شاید آپ کے خلاف فیصلہ آنے لگا تو آپ نے ججوں کو ہی تختہ مشق بنا لیا. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے امیج کے لیے کوئی اچھی چیز ہوگی, لیکن یہاں پہ امیج کا کون دیکھتا ہے؟ جب سیاست میں آپ کو فائدہ ہونا چاہیے تو فائدہ تو شاید ان کو پھر بھی اس طرح ہو کہ وہ اپنی بات منوا لیں, ٹھوس سے. لیکن ویسے یہ ہے کہ ایک طرح کی سچویشن یہ بن رہی ہے وسیم کہ ایک تو فوجی مارشل لا ہوتا تھا نا, اس میں وہ لگ جاتا تھا اور کوئی بھی آگے سے نہ عدالتیں بولتی تھی, سول سوسائٹی کو چپ کرا دیا جاتا تھا, صحافی, چینل, اخبار سارے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے. مٹھائیوں والی تصاویر ضرور آتی تھی کہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں. اس کے بعد ابھی ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ایک جوڈیشل مارشل لا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب مارشل لا لگانے کا اختیار ایک ہی ادارے کو ہے. ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے اس پہ. بالکل یہ اختیار تو انہیں کے پاس رہے گا. ظاہر ہے عدالتوں کو امپلیمنٹیشن کے لیے بھی نا ادارے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی فورس کی ضرورت ہوتی ہے. عدلیہ کی اپنی تو کوئی فورس نہیں ہے. تو عدالت آپ دیکھیں اسلام آباد میں عدالت نے کیا کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کل ہونے چاہیے. آپ اور میں ایک جگہ پہ موجود تھے اور وہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ کل کوئی الیکشن نہیں ہو رہا. بالکل سکون کا ماحول تھا. تو آپ بتائیں کہ مطلب اگر نہ مانے ادارے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو عدلیہ کیا کر سکتی ہے؟ صحیح. ایک سوال جو بہت تواتر سے پوچھا گیا اور میرے سے زیادہ پوچھا گیا, آپ سے کم پوچھا گیا, اور حالانکہ ہمارا اس سوال سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا, لیکن لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ چوتھا سوال ہے, پانچواں سوال ابھی رہتا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ ہر ہفتے جاوید لطیف صاحب تقریر کر دیتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب تقریر کر دیتے ہیں کہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں. کیا کوئی خوف ہے, کوئی معاہدہ ہوا ہے, یا کوئی ایسی بات ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کو آ جانا چاہیے پاکستان. سر اس کی باقاعدہ لیگل آپ کو پتہ ہے رکاوٹیں بھی ہیں, وہ سوک ہیں, لیکن آ کے وہ اس دفعہ تو نہیں چاہیں گے کہ گرفتار ہوں. جب گورنمنٹ ان کی ہے تو اس گورنمنٹ میں گرفتار ہوں, اور پھر گرفتار کون کرے گا؟ لیگل مسائل بھی پیدا ہوں گے. میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہی ترازو کے پلڑے برابر ہوں, لیول پلینگ فیلڈ ہو, یعنی ان کے کیسز ختم ہوں, اور پھر وہ ہیرو کی طرح واپس آئیں اور ان کا استقبال ایئرپورٹ پہ پولیس نہ کرے اور رینجرز نہ کرے جو پچھلی دفعہ کیا تھا, بلکہ عوام کریں اور بڑی تعداد کرے. تو وہ سازگار حالات شاید ان کے لیے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے آپ نے انٹرویو کیا تھا مریم نواز صاحبہ کا, میں بھی تھا وہاں پہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد آ رہے ہیں, لیکن وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ ان کے لیے اتنی, ہمیں ان کے لہجے سے یہ محسوس ہوا تھا کسی حد تک کہ یہ گورنمنٹ اتنا نہیں کر رہی ان کے لیے جتنا کہ ہونا چاہیے ان کی واپسی کے لیے اقدامات کے. اچھا, اس میں وسیم یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر گرفتاری کا ڈر ہے تو اس سب کے باوجود بھی جو ملکی صورتحال ہے, ایک بڑے لیڈر کو پاکستان واپس آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا خواب یہ ہے کہ پاکستان کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے, عدالتیں ٹھیک ہو جائیں, سڑکیں بن جائیں, اسکول کالج بن جائیں, اور دوبارہ اسی طرح کا وہ سارے صورتحال, تو وہ آئیڈیل سچویشن تو کبھی پیدا نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہتے ہی رہیں گے کہ ایک ہفتے بعد آ رہے ہیں, ایک ہفتے بعد آ رہے ہیں. مجھے آپ نے باقاعدہ ایسے کٹہرے میں کھڑا کیا کہ میں اس وقت یعنی نواز شریف کی ترجمانی کر کے آپ کو بتاؤں کہ وجہ کیا ہے کہ نہیں آ رہے. نہ میں شاید لطیف ہوں نہ کچھ ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ یہی لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو آنا چاہیے, اور اگر جیل جانا بھی پڑ جائے ایسے حالات میں. آپ دیکھیں جیلیں بھی تو کن کے حکم پہ چلتی ہیں, گورنمنٹ ان کی ہے, جیل میں
इंतजामात भी गवर्नमेंट करती है, उनको बहुत अच्छी सहूलियात मिल सकती हैं। मेरे ख्याल में उनको वापस आना चाहिए, उससे एक अच्छा इमेज जाएगा। लेकिन शायद उनको ये पता है कि अगर वो वापस इन हालात में आते हैं तो महंगाई इतनी है, अवाम में मकबूलियत उनकी हुकूमत की या पार्टी की नहीं है। वो चाहते हैं कि कुछ थोड़े से हालात साजगार हों, कुछ थोड़ी सी महंगाई कम हो चुकी हो, थोड़े से माशी हालात बेहतर हों, यानी वो आएँ तो हीरोज़ वेलकम उनको मिले। इस तरह ना आए कि वो आएँ और उसके बावजूद भी कोई असर ना हो। ये यानी आखिरी गोली है, ये भी अगर नहीं चली तो फिर क्या चलेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं वो ऐसे माहौल में वापस आएँ कि वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो और आएँ और छा जाएँ। आखिरी सवाल, और ये सवाल बहुत ही तवातुर से पूछा गया। वो सवाल ये है कि अब आजकल ऑडियो लीक्स का ज़माना है, बड़ी ऑडियो लीक्स आ रही हैं। एक हमारे दोस्त जो हैं वो दफ्तर में छुप छुप के कान में व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं। ये सवाल उन्होंने ज़ाती तौर पे पूछा, मैंने कहा ये भी डिस्कस कर लें। तो उन्होंने पूछा कि यार ये व्हाट्सएप की कॉल भी रिकॉर्ड हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। उनके नुक्ते नज़र से बताएं ना सर, व्हाट्सएप की कॉल दो तरह से रिकॉर्ड हो सकती है। एक तो गाँव वाला बेगम, तरीका है, एक तो बेगम रिकॉर्ड कर ले, और वो कैसे करेंगी। तो एक तो ये है कि उसको वो तरीका देसी तरीका है जो जुगाड़ लगाने वाला है पाकिस्तानी। आप कॉल करें और एक फ़ोन और रखा हुआ हो और उस फ़ोन पे आप रिकॉर्डर लगा दें और आप वो हो जाती है। कई दफ़ा लोग इंटरव्यूज़ के लिए ना नोट्स लेने के लिए इस तरह करते हैं। दूसरा जो तरीका है रिकॉर्डिंग का, वो बहुत ही महंगा और मुश्किल है और गवर्नमेंट्स के पास है। आपको पता है ना, इसराइल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया पेगासस, उसके ज़रिए वो बेचते हैं वो सॉफ्टवेयर। उसके लिए गवर्नमेंट्स के पास ये इख्तियार है कि वो उसकी सब्सक्रिप्शन ख़रीदें और कुछ लोगों के फ़ोन पे वो व्हाट्सएप का लगा लें। मैंने जो सुना था IB के पास भी वो है और हमारे दूसरे प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI उनके पास भी है, मगर वो उनके पास लिमिटेड सब्सक्रिप्शन होती है। आप फिक्र ना करें, मेरा नहीं ख्याल वो आपका रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब साकिब निसार की तो रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद हम अपने उस दोस्त कुलीग को तसल्ली दे सकते हैं कि आप अपना काम मेहनत से जारी रखें और वेरी वेल डन, शाबाश। तो ये 5 सवालात थे, इनके ऊपर बात करनी थी। और वी टॉक में अगर आप मज़ीद सवाल करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसके पे भी कोई ख़बर है, कोई तजिया है तो वो आपसे शेयर करें। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।